بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر عنایت سے اور پیر طریقت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم فیض نثاریہ اسٹوڈیو کی جانب سے اپنا پروگرام نمبر 59 یعنی 59 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام احباب جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کی بھی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ہمارا پروگرام الحمدللہ براہ راست ذکر رسالات مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عنوانات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں وہ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے جو دن آتے ہیں، ان کے آراس آتے ہیں، ان سے ہم اپنے پروگرام کو منتخب کر کے آراستہ فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں زیادہ زائرین عمرے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پوری دنیا سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس پروگرام کا عنوان جو منتخب کیا وہ ہے آداب حرمین شریفین، یعنی کہ مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ان مقامات کی، حرمین شریفین کی بادب حاضری سے مشرف بکرم فرمائے، اور جو حالات آج کل پیدا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم جب بھی وہاں جائیں، مسجد الحرام میں اپنا قدم رکھیں تو ہمیں یہ چیز ملحوظ خاطر ہونی چاہیے کہ ہم کس جگہ آئے ہیں۔ وہاں پر گفتگو سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کو بلند آواز سے مخاطب کرنے سے بھی ہم محفوظ رہیں، اور ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ صحابہ اکرام کا جو عمل تھا مسجد الحرام میں وہ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد نثار الحق صدیقی علیہ رحمہ کے چھوٹے صاحبزادے یعنی فرزند اصغر مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، بہت ہی خوبصورت آواز سے نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید بھی فرماتے ہیں۔ وہی آواز جو آواز الحمدللہ ہم ایک عرصے تک سنتے رہے ہمارے مرشد کریم کی، الحمدللہ ان کی آواز مرشد کریم سے بہت حد تک ملتی ہے، اور ان کا چہرہ بھی ہمارے مرشد کریم سے بہت حد تک ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ان کا زیادہ سے زیادہ قرب
یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی قیامت میں اٹھیں تو انہی کے ساتھ ہوں، اور جنت الفردوس میں بھی ہم اپنے مرشد اور اپنے مرشد کے گھرانے کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سبحان اللہ۔ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض سبحان اللہ۔ كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ اکبر، اللہ لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ اللہ اکبر۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور
اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز سے تلاوت قرآن مجید فرمائی آپ نے، اور وہ سورہ حجرات کی وہ آیت بھی ہم نے سماعت فرمائی کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایمان والو، جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو ان کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ گزشتہ 1-2 روز قبل یہی آیت مسجد الحرام میں امام مسجد نبوی نے تلاوت فرمائی۔ ہم تو رٹا رٹایا پڑھتے ہیں، ان کے معنی ہم نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو اہل عرب ہیں، ان کی زبان ہی یہی ہے، ظاہر ہے کہ مادری زبانی عربی ہے ان کی۔ وہ جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو زار و قطار رو رہے تھے، اور یہ آیت سورہ حجرات کی ان سے مکمل نہیں ہو پا رہی تھی، بار بار اس کو دہرا رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالی کلام کر رہا ہے اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر بعد میں ہم بھول جاتے ہیں۔ جب یہ معاملات آ گئے اور امام مسجد نبوی نے یہ آیت پڑھی اور وہ رو رہے تھے تو اپنا وہ وقت یاد آیا کہ جب ہم مسجد الحرام میں موجود تھے اور جا رہے تھے اور ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا، ہم اپنے ہی کاموں میں مصروف تھے، تلاوت کر رہے ہیں تو زور سے کر رہے ہیں، ایک دوسروں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق مسجد الحرام میں تشریف لے جائیں، اور جب تک وہاں رہیں ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سابقہ جو غلطیاں کوتاہیاں دانستہ یا نادانستہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 نعتیں، وہ نعتیں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ حرم کیا ہے اور یہاں پر کیسے جانا چاہیے، کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کے ساتھ ان بارگاہوں میں، ان جگہوں، ان مقامات پر حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ،
نور محمد نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں دے جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے بس دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تیری یا مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے یا میرے مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو 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 یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما لا الہ
إلا الله مالك الملك لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا إله إلا هو صوفیا گر بہشت میں طلب ذکر شالا الہ اللہ شمس تبریز گر خدا شمس تبریز گر خدا طلبی خوش بخا لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے سب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ آئیے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مختصر سی ایک نعت شریف کے کچھ اشعار پیش کر کے انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کے خدمت میں عرض گزار ہوں گا کہ وہ آج کے عنوان سے کچھ ہمیں گفتگو ارشاد فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، تاکہ ہم جب بھی حرمین شریفین جائیں تو ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پر جائیں اور ادب کے ساتھ جب تک رہیں وہاں پر گفتگو کریں اور ادب کے ساتھ وہاں پر عبادت کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اگر حضرت آپ کی اجازت ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کے ایک دو اشعار اور ایک زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، اس کے بھی کچھ چند اشعار منتخب اشعار پیش کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور کیا توجہ طلب شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی جاؤ تو تمہارا عقیدہ یہ ہو تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. جب وہاں رہائش سے مسجد نبوی جائیں تو اعلیٰ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا سمجھ کر جائیں. وہ اچھی اور خوبصورت سروں پر ٹوپیاں لگا کر اپنے جسم پر خوبصورت زیبائش کرتے ہوئے کپڑے پہن کر واسکٹیں لگا کر اس میں گلاب کے پھول لگا کر سجا کر تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ہم سے متاثر ہوں. مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرما رہے ہیں کہ جب مسجد نبی جاؤ حرمین شریفین جاؤ تو تمہاری کیا نیت ہو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اس شعر کا اس نعت شریف کا مقطع اور اگر مقطع نہ پڑھیں گے تو یہ زیادتی ہوگی کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں
چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے دو تین اشعار زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ضیاء ہے درام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تاغش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دے پہ تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا کاش شاعر جو کہہ رہا ہے ہم تک پہنچ جائے اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دے پر پہنچنا در پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا کتنا خوش نصیب ہے تو
کہ تجھے سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے اور تو وہاں پر براہ راست اپنا سلام پیش کر رہا ہے۔ اس کے آگے کا شعر سماعت فرمائیں۔ یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہبت کے جانے والے، نوید صد اند ساتھ بن گئے بیان دار السلام آیا۔ میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ وہ آج کے عنوان سے اپنی گفتگو فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، اور انشاءاللہ آخر کے اندر آج رمضان المبارک کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم شوال کے مہینے میں آپ سے مخاطب ہوں گے، کیونکہ آج ہم نے 30ویں تراویح الحمدللہ ادا کر لی، اور کل انشاءاللہ ہمارا 30واں روزہ ہوگا پاکستان میں۔ اللہ تعالی ہمیں کل کا روزہ بھی اخلاص کے ساتھ اور نیک خلوص کے ساتھ اس میں روزہ بھی رکھنے کی اور اس میں عبادت و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کچھ اشعار الوداعی نظم کے میرا جو انداز ہے اس میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ وہ پوری الوداع انشاءاللہ آپ کو میں صاحبزادہ صاحب سے سنانے کی کوشش کروں گا کہ صاحبزادہ صاحب وہ اپنی والد ماجد کی آواز میں انہی کی طرز میں وہ جو الوداع کی نظم پڑھتے تھے، سخت حسرت میں ہے اہل ایمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، انشاءاللہ آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ آخر میں الوداعی نظم بھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب پیش فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی دعا، اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ جناب محترم المکرم صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ حرمین شریفین کے آداب کے سلسلے میں جو ہے آج کا ہم نے پروگرام میں ترتیب دیا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے
اس کا ادب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، اور جو صوفیہ کا جو پہلا سبق ہے وہ کہ ادب جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور صوفیہ کے اندر جو ہے وہ یہی ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے جب میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی تلاوت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مطلب بات کرتے وقت تم آواز کو اونچی کرتے ہو تو یہ ہماری محبوب کی بارگاہ ہے، خبردار ان کے سامنے جو ہے نا اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا، جس طرح آپس میں بات کرتے ہو تم لوگ، تو یہ ہمارے محبوب ہیں، ان سے اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئے گی تو صدیق اکبر فاروق اعظم جو ہے وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے سرکار سے۔ سرکار فرماتے تھے صدیق ذرا تیز بات کرو، اونچا بولو، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارا سرکار وہ ادب آیت جو نازل ہو گئی ہے تو اتنے آہستہ آہستہ بات کرتے تھے صدیق اکبر، کا ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت کی اس میں آ جائیں۔ تو سب سے بڑی جو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ادب ہی سکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہ جو 12,000 جادوگر تھے اور انہوں نے اپنا وہ ڈالا تھا جادو، اور پھر ڈالنے سے پہلے انہوں نے تو سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت کیوں ملی، یعنی کہ اللہ علیہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، سرکار آپ فرما دیجئے۔ تو فرمایا وہ جو انہوں نے نبی کا ادب کیا کہ حضرت پہلے آپ داؤ پھینکیں گے یا پہلے ہم، تو وہ جو ادب کیا اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب انہوں نے نبی کا ادب کر لیا اب یہ جو ہے نا ایمان کی نعمت سے محروم نہیں رہیں گے، ان کو سب جو ہے نا ایمان کی توفیق ہو جائے گی۔ تو نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے وہ سارے 12,000 جادوگر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو سرکار کی بارگاہ تو وہ ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے جو آتے ہیں تو اپنی ہستی کو فنا کر کے آتے ہیں، اور ہم نے بارہا ایسا دیکھا کہ جید علماء کرام اور مجتہدین اور جن کے یعنی بڑا نام تھا جن کا یہاں پہ، اور لوگ ان کے ہاتھ پہ چومتے تھے، تو وہاں جب دست بوسی کرنے لگے تو انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ کہ بھائی یہ کس کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، ان سے بڑا تو ادب کسی کا ہے ہی نہیں، تو یہاں ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو بالکل یعنی کہ سادی سی ٹوپی لگا کے، اور وہ ہم نے شاید دورانی صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ چھوٹی سی جالی کی ٹوپی لگا کے اور ایسے سر جھکا کے جیسے وہ مطلب بالکل کہ وہ کہ شاہوں کا دربار ہے، یہ اللہ کے محبوب کا ہے، اور بالکل نظر نیچی کر کے ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا حضرت وہ جالیوں کا رنگ کیسا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہماری تو نظر اس طرف اٹھتی نہیں، کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، اور کسی کے گھر کی طرف نظر کرنا ظاہر ہے ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ تو ہمارے اولو العظم پیغمبر بلکہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم نے تو نظر اس طرف کبھی اٹھائی نہیں، ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہاں لوگوں سے سنا ہے کہ وہ سنہری رنگ کی جالیاں، اللہ اکبر، اللہ مولانا مصطفیٰ رضا خان جن کا کہ جو جب آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ انجیکشن وہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، تو کہہ رہے ہیں بے ہوش تو میں نہیں ہوں گا، میری ایک تمنا ہے پوری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، تو ایسا نہ ہو تم بے ہوش کرو اور پھر وہ میں دیدار سے رہ جاؤں۔ تو بھائی وہ آپ بے ہوش نہیں کرو، مجھے ایسی کرو، لیکن ڈاکٹر صاحب کریں بڑا سخت آپریشن ہے، انہوں نے کہا بھائی تم اس کو چھوڑو، بس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شروع کروں گا، اور تم جو ہے میرے پیر کے انگوٹھے میں چٹکی لینا، اگر میں نے پیر پیچھے کر لیا تو پھر تو آپریشن شروع کر دینا، آپریشن شروع نہیں کرنا، اور اگر پیر پیچھے نہیں کیا تو پھر آپریشن شروع کر دینا۔ تو سید اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے شروع کیا، جس تو ہانی گھڑی جمکر طیبہ کا شان وزیل افروز پہ ساتھ پہ لاکھوں سلام، 2 دن شعر پڑھے تھے، پھر اس نے پاؤں میں چٹکی لی، حضرت نے پیر پیچھے کر لیا، پھر آپ نے کہا کہ وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پھر جب انہوں نے وہ چٹکی لی تو آپ نے پھر جو ہے پیر جب وہ پیچھے کر لیا، پھر آپ نے ایک شعر پڑھا، اس کے بعد جو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اب انہوں نے پیر پیچھے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا بھائی آپ جو ہے نا آپریشن کر دو، تو حضرت کا پورا آپریشن ہو گیا، سب ہو گیا، اور وہ انہیں بے ہوش بھی نہیں کیا، اور وہ جب آپریشن ہو گیا تو کہنے لگا کہ وہ حضرت آپ کا تو آپریشن ہو گیا ہے، تو وہ عیسائی ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ آپ کہ مولانا ساری بات چھوڑو، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔
کہ جس کی بارگاہ میں تم یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ تو کہیں گے ہمارے والد صاحب کا یہ لکھا ہوا وہ ہے سلام سیدی اعلیٰ حضرت کا، تو کہیں گے جس کا سلام پڑھ کے یہ آپ نے جو یہ پڑھا ہے اور آپ یعنی کہ یہاں رہے ہی نہیں، کہیں اور ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ یہاں تھے ہی نہیں اور کہیں اور ہی تھے آپ، تو وہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں پھر بعد میں بات کریں گے، تو وہ مشرف اسلام ہو گیا وہ، تو یہ مولانا مصطفیٰ رضا خان کا یعنی کہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ وہ سنا ہے لوگوں سے کہ وہ جو ہے نا سنہری جالیاں ہیں، لیکن فقیر کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس گھر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکیں، کہ ابھی جیسے انور بھائی نے شعر پڑھا تھا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ، تو وہاں پر تو ایک شرمساری اور ایک وہ کہ جو ہمارے علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کس منہ سے جائیں گے وہاں پر، سرکار نے پوچھ لیا کہ وہاں پر یہ ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا، ناموس رسالت کے لیے تم نے کیا اپنا حق جو ہے نا ادا کیا، تو کہنے لگے یہ فقیر کو اتنی یعنی کہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر اور یعنی کہ اللہ والے لوگ تھے، اور وہ ان کا یعنی دیکھیں یعنی کتنا ادب ہے کہ ہم کس طرح سرکار کا سامنا کریں گے کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہاں یہ ہوتا رہا تم کیا کر رہے تھے، تو یہ تو ہمارے جو اکابرین ہیں یہ ان کا ادب تھا کہ وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے آتے تھے، اور وہ واقعی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو بالکل اور غوث پاک کے یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں باجد بستامی اور یہ یعنی کہ پیر ہیں، اور جو ان کے یعنی کتنے یید علماء کرام ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں ایسے آتے تھے کہ بالکل ایک کہ وہی جیسے انہوں نے پڑھا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ، کہ سرکار کرم فرما دیں کہ ہم تو خطا کار سیاہ کار ہیں، جب ان کا یہ حال ہے یعنی کہ جو بالکل اللہ والے لوگ ہیں اپنی ہستی کو فنا کر کے آتے تھے کہ ہم یہ وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اور پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت کے اہل بیت کے گھرانے کا ادب کیا آپ نے، آپ تو یعنی کہ پہلوان تھے بہت اور نامی گرامی پہلوان تھے نمبر 1، تو جن سے مقابلہ تھا انہوں نے خالی اتنا سا کہہ دیا تھا کہ جنید میں آل رسول سے ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ آپ کو اپنے سینے پہ لے لیا ان کو، اور وہ مقابلہ ہار گئے، بظاہر تو وہ لگ رہا تھا کہ مقابلہ ہار گئے، مگر اصل میں وہ اہل بیت کا ادب کر کے جو ہے وہ دین و دنیا کی شہادتیں حاصل کر چکے تھے، سرکار خواب میں تشریف لے آئے کہنے کہ تم نے ہماری آل کا ادب کیا ہے اور ہم تم کو یہ چیزیں عطا کریں گے، اور ہماری نظر میں تمہاری اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے، اور سرکار نے جو دیا وہی جانے، سرکار جانے اور وہ جانے، تو وہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں اگر کسی نے صاحب بزرگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مدینے کا دہی پتلا ہے معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ توبہ کرو تجدید ایمان کرو، تو کہیں گے حضرت یہ کیا ہوا، کہیں گے میرے محبوب کے شہر سے جس کو نسبت ہے دہی کو آپ نے اس میں عیب نکالا اور اس کی برائی کری، تو آپ تجدید ایمان کریں، تو بہت غصہ کیا تھا انہوں نے کہ سرکار کے محبوب کے شہر کا دہی ہے اور آپ نے اس کو ایسا کہہ دیا۔ اب اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کے دامن اقدس میں اگر کچھ گرد لگی ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ سرکار کے دامن میں گرد لگی ہوئی ہے، بلکہ یعنی کتنا پیارا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں کہ مٹی نے سرکار کے دامن میں پناہ لے لی ہوئی ہے، یعنی ادب کا تقاضا دیکھیں کتنا ادب فرماتے تھے۔ اور پھر وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ وہاں پر جو سید احمد کبیر ربائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ جب حاضر ہوتے ہیں وہاں پر تو اس وقت 40 تقریباً مجتہدین اور اولیاء کرام موجود تھے سرکار کی بارگاہ میں۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے فرمایا سرکار میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا تو جو بھی آتا تھا اس سے سلام عرض کرتا تھا، اور یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ انہوں نے سلام پیش کیا، لیکن سرکار اب میں بنفس نفیس آ گیا ہوں تو سرکار قبر انور سے اپنا نورانی ہاتھ مبارک باہر کرنے میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ 40 علماء جو موجود تھے جس میں غوث اعظم بھی موجود تھے، ان سب نے دیکھا کہ قبر شک ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ہاتھ باہر آیا، اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ہاتھ اندر چلا گیا۔ تو ہمارے نبی حیات النبی ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ
یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ سبحان مختصر. اللہ سبحان اللہ. اے حسن والے اور اے انسانوں کے سردار، آپ کے رخ روشن سے چاند چمک اٹھا اور آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ بس یہ بات کہہ کر کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں، کوئی لائق ہستی ہیں، کوئی بزرگ کوئی بڑا ہے سرکار کے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے سرکار تو وہ آپ ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے اکابرین جو ہے نا بہت اس پر توجہ دی ہے، اور جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو ادب ہے، ادب محبت کا قرینہ ہے، اور یہ جو بارگاہ ہے اس کے اندر ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں میواج شریف کے اندر جب موجود ہوتے تھے تو ہم حالانکہ بہت آہستہ یعنی کہ بات کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں باہر چل کے بات کریں گے. بے شک بے شک. تو ہم نے اتنا سا خالی پوچھا تھا کہ وہ ہلکا سا بالکل بہت آہستہ آواز میں کہ میواج شریف سے تھوڑا، حالانکہ ہم دور تھے کافی، اور ایک صاحب یہ ہمارے ہوتے تھے، ان سے ہم نے پتہ کیا بھائی سرکار کے قدمین شریفین کس طرف ہیں، تو انہوں نے ہمیں خاموش کرا دیا اور کہنے لگے کہ بھائی وہ یعنی اشارہ میں بتایا کہ باہر چل کے بات کریں گے. پھر باہر آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ آپ پوچھ رہے تھے تو وہ سرکار کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہم نے وہاں بات نہیں کری. سرکار کے قدمین شریف ہیں جنت البقیع کی طرف ہے، اور یہ پاکستان بھی جنت البقیع کی طرف ہی ہے. سرکار یعنی ہم جو پاکستان ہے ہمارا سرکار کے قدموں کی طرف ہے. سبحان اللہ تو سبحان اسی لیے اللہ. تو ہم بچے ہوئے ہر چیز سے. ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. سبحان اچھا، اللہ. پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ویسے تو گئے نہیں یعنی کہ روضہ رسول پر حاضری کے لیے، لیکن وہ روحانی طور پر ایک مرتبہ گئے تھے وہ. سبحان تو اللہ. کہنے لگے کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے جب جھک کے اور ادب کے ساتھ میں جھکا تو کچھ لوگ تھے وہاں پہ، کہنے لگے اقبال کیا کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے تو. ارے میں نے کہا میں سجدہ نہیں کر رہا، میں شرک نہیں کر رہا، میں تو سرکار کی میواج شریف کے اندر جو مٹی وغیرہ ہے اس کو اپنی پلکوں سے صاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی علامہ اقبال جی فرما رہے ہیں یعنی کہ کس قسم کے عاشق رسول تھے وہ اپنی پلکوں سے کہہ رہے ہیں میں یہ میواج شریف کی جو مٹی ہے یہ میں صاف کر رہا ہوں. اور پھر جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو شعر ہے، وہ آسن کا من قلم ترقت عینی و اجمل کا من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ سا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ گویا لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کو خالق نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کون فرما رہا ہے؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے لیے سرکار فرماتے تھے حسان کے لیے یعنی تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی شان میں پڑھتے تھے تو اشعار پڑھتے تھے تو سرکار دعائیں فرماتے تھے حضرت حسان کے لیے. تو اکابرین سے ہمارے یہی جو ہے نا ادب ملتا ہے ہم کو بہت. اور وہ جو بارگاہ ہے وہاں پر جب جائیں تو بجائے اس کے کہ عام جو مسجد ہے وہاں پر دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، تو پھر وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے. سرکار نے فرمایا جیسے خانہ کعبہ کا حرم ہے یہ مسجد نبوی میرا حرم ہے. اور آپ نے پھر اس کی جو ہے حد بندی فرمائی تھی پوری. جو مدینہ طیبہ ہے آج تقریباً پورا کا پورا وہ حرم شریف کے اندر ہی ہے. اچھا، پھر سب سے بڑی بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو رحمت ہے، آپ یہ سے اندازہ لگائیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب جو ہے 1 لاکھ کے برابر ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا، کسی کو کندھا مارا تو گناہ بھی 1 لاکھ کے لکھے جائیں گے. اور یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہی ہے کہ اگر 50,000 کا ثواب ہے تو اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تو گناہ 1 ہی لکھا جائے گا. یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ محبوب کو صدقہ ہے محبوب کہ یہاں پر جو ہے نا شان، کیونکہ تم ہمارے محبوب ہو اور رحمت للعالمین کی جھلک جب ہے تو اب ہم کو جو ہے وہ گناہ کا 1 ہی لکھیں گے، لیکن اگر کوئی نیکی کرے گا تو 50,000 کا اس کا ثواب دیں گے. تو وہاں جائیں تو بہت ادب سے جائیں کہ
جو ہے بڑے بڑے وہاں پہ جو مجتہدین ہیں اور بڑے بڑے جو اولیاء اکرام ہیں وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے آتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی پیر نہیں ہیں، بڑے کوئی وہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑے جو ہمارے پیر ہیں وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہاں پر ہماری جو ہے نا تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے ادب. ہم سب کا ادب جو ہے ان کے قدموں پہ قربان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین پر قربان. تو آپ بھی جب جائیں تو اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے یعنی کہ اگر ان کے سامنے کوئی بات کری تو تمہارے اعمال ایسا ضائع ہو جائیں گے. جس طرح آپس میں بات کرتے ہو تو یہ ہمارے محبوب کی شان میں اس طرح سے بات نہیں کرنا. یعنی اللہ فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ تو وہ بارگاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بادب حاضری میں بار بار حاضری نصیب فرمائے. بادب ہمیں حاضری نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کری. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. حضرت ایک سوال ہے کہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں تو ہم کس طرح داخل ہوں اور جو طریقہ سنت ہے وہ کس طرح ہے کہ ہم کون سا پیر مسجد نبوی مسجد الحرام میں عام مساجد میں رکھیں اور کون سا پیر بعد میں، اور نکلتے وقت کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ چپل اتارنے کا جو سنتیں ہیں وہ بھی اس کو ہم اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بعد میں جب ہم چپل پہنتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ چپل، تو ہم جب اسے چپل کو رکھتے ہیں تو یہاں عام مساجدوں میں اور بالخصوص حرمین شریفین میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جانے کے آداب اور مسجد سے نکلنے کے آداب اور چپل پہننے کے اور چپل اتارنے کے، ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بیت اللہ شریف کے قریب جائیں یا مسجد النبی میں مواجد شریف کے قریب جائیں حاضری کے لیے تو وہاں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہاں ہم کس طرح جائیں، اپنے آپ کو کتنا حقیر اور کتنا گناہگار سمجھیں کہ وہ بارگاہ کیسی ہے. وہ جانے کے آداب ہمیں اگر سمجھا سکیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. ہمیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ بھائی جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا پیر پہلے اندر رکھو اور بایاں پیر بعد میں رکھو، اور داخل ہونے کے بعد بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. یعنی اعتکاف کی نیت بھی ہو گئی آپ کی جو نفلی اعتکاف ہے اور سنت بھی ہو گئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تو وہ انہوں نے غلطی سے ایک مرتبہ بایاں پیر جو ہے وہ مسجد میں رکھ دیا. تو ایک دم سے یعنی اب تو اللہ والے لوگ تھے ظاہر ہے کہ وہ ندا آئی ہے آپ کے اوپر کہ او بیل تجھے مسجد کے آداب نظر نہیں آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. تو آپ نے توبہ کری اور فوراً کے بھائی وہ تو یہ بات ہے کہ وہ تو اس اعلیٰ درجے کے لوگ تھے کہ ذرا سی ہلکی سی لغزش بھی ہو جاتی تھی فوراً ان کی پکڑ ہو جاتی تھی. اور ہم لوگ کو نہ جانے کہ یعنی بے خیالی میں کتنا وہ بائیں پیر رکھ دیتے ہیں. تو کہیں گے اس کے بعد سے پھر میں جو ہے نا محتاط ہو گیا اور وہ ہمیشہ دایاں پیر اندر رکھتا تھا. اور اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اچھا پھر جس طرح اب باہر نکلے تو اچھا ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے تو وہ جو عام مسجدیں ہماری وہ جب بھی آتے تھے تو ایک شاپر لے کے آتے تھے، وہ اپنی چپل شاپر میں رکھتے تھے. ہم سمجھے کہ شاید وہ چپلیں غائب رہتی ہیں اس لیے وہ کرتے ہوں گے. تو کہا نہیں بھائی وہ دراصل یہ چپل کے اندر مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اللہ کا گھر ہے یہ، ایسا نہ ہو کہ ہاں کوئی پکڑ ہو جائے ہماری کہ بھائی تو مٹی مطلب مسجد میں گر گئی تو کچھ ذرے تو ظاہر گر ہی جاتے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ شاپر لے کے آتے تھے، پکڑا شاپر رکھتے تھے، پھر وہ شاپر لے کے باہر واپس جاتے تھے. اچھا کہ اتارنے کا تو یہ ہے نا کہ پہلے یعنی کہ دائیں پیر آپ نے رکھا. اچھا دوسرا یہ طریقہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ چپل اتنی زور سے جھاڑتے ہیں کہ وہ جو ساری مٹی کے لوگوں پہ آتی ہے، اور پھر دوسرا یہ جو زمین ہے یہ بھی پکڑتی ہے کہ ہمارے پر جو ہے نا آج تو اکڑ کے چل رہا ہے، جب اندر آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا تیرا. تو اللہ تعالیٰ اس سے زمین کی پکڑ سے محفوظ فرمائے. اور پھر جب آئیں تو پہلے اچھا پھر
अच्छी जगह जो भी है यानी मसाजिद वगैरह हैं, इसमें दाहिना पैर पहले पे रखेंगे, लेकिन जब वापस जाएंगे तो पहले बायां पैर बाहर निकालेंगे, बायां पैर चप्पल के ऊपर रखेंगे और चप्पल आहिस्ता से रखेंगे, यानी कि बिल्कुल किसी को तकलीफ ना हो। और जो यानी ज़मीन का जो है वो अकड़ है, ये यानी अपनी जो अकड़ है वो ना हो कि यानी एक तकब्बुराना ले वो यानी अंदाज ना हो। और बायां पैर बाहर रखें और फिर दायां पैर चप्पल में डालेंगे, फिर बायां पैर डालेंगे। तो और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक, ये दुआ जो आई है ये पढ़ना चाहिए। और इसके साथ अगर कोई और दुआएं भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन यह है कि पहनने में पहले जब दाखिल होंगे सीधा पैर रखेंगे और जब वापस आएंगे तो बायां पैर बाहर निकालेंगे चप्पल और फिर दायां वो करेंगे। और फिर लेकिन जब मस्जिद में आप आएंगे तो पहले बाहर जब आप उतारेंगे तो बायां पैर पहले उतारेंगे चप्पल का, फिर दाहिना पैर उतारेंगे। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और जितने भी असलाफ हैं हमेशा इसी तरह पजामा है या जो भी आप चीज़ उतारेंगे तो पहले बायां पैर आप उतारेंगे और फिर दायां, और पहनने में पहले दायां और फिर बायां। अल्लाह ताला इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा ये कि वो जब आपने कहा कि मवाद शरीफ हाजिर हों तो वो जाहिर है वो तो जो हमारे असलाफ ने जो तरीका बताया है कि निगाहें नीची करके, क्योंकि हरम जो नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये हुजरा था। और किसी के घर में नज़र डालना और लोग झांकते हैं ये करते हैं तो यानी मायूब बात है ज़ाहिर है। आप इस बात से इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लें कि एक सहाबी आए यानी नए वो ईमान लाए थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर आवाज़ दी तो सरकार ने फरमाया कि मैं आ रहा हूँ, यानी कि सरकार गंगा फरमा रहे थे दाढ़ी मुबारक में ना। अच्छा, सरकार जब बाहर आए तो उन जो नए यानी साहबी लाए थे इस्लाम, और तो वो उन्होंने कहा कि सरकार मैं दरवाजे की दराज से देखा था कि आप गंगा फरमा रहे थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर आपने यानी कि चेहरा अक़दस सुर्ख हो गया आपका, कहने कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे घर में झाँक रहे हो तो मैं झाड़ू के सीख से तुम्हारी आंख फोड़ देता हूँ। यानी रहमतुल आलमीन फरमा रहा है, यानी दूसरे घर में झाँकना किस कदर यानी कि मायूब है। और फिर रहमतुल आलमीन का घर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा, फिर वहाँ लोग झाँक रहे हैं ये कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया। किसी के घर की तरफ बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमारी तो मेवाजा शरीफ की तरफ नज़र नहीं उठती है कि एक मुजरिम की हैसियत से नज़र नीचे की रहा है कि या रसूलल्लाह बहुत खताकार है, बहुत सी आकार है, और मुजरिम की तरह जानिब नज़र शर्मिंदा नज़र दुर्जीदा। इकबाल अज़ीम आबादी इकबाल अज़ीम साहब का शेर है ये, बहुत आशिक रसूल शायर को आपने बहुत सी नात शरीफ लिखी हैं। तो एक मुजरिम की तरह आते थे और बिल्कुल नज़र निगाहें नीचे किए हुए, और जाहिर है कि किसी के घर में झाँकना तो अच्छी बात है। अच्छा, लोग अब फिर दूसरी बात ये है कि जो औलिया किराम है और जो वो फरमाते हैं कि भाई हमारे हाथ इस काबिल ही नहीं है कि हम मेवाड़ शरीफ की जाली को हाथ लगाएं, हमारे हाथ इस काबिल हैं क्या, यानी गंदगी वाले हाथ, हमारे गुनाहों की कसावत लिए हुए हाथ, तो हमारे हाथ इस काबिल ही नहीं है कि सरकार की जाली मुबारक को हम हाथ लगाएं। यानी कितना अदब का तकाजा है। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो हालांकि औलिया किराम हैं सारे वो, और अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, और वो इतना अदब कर रहे हैं कि जाली शरीफ को हाथ नहीं लगा रहे कि भाई हम इस काबिल नहीं है, और नज़रें नीचे किए हुए जा रहे हैं एक मुजरिम की तरह। और कि या रसूलल्लाह ये तो आपका करम है कि आपने बुला लिया हम खताकारों को, सियाकारों को, ना हम इस काबिल थे नहीं कि हमें हाज़िरी का शरफ हासिल होता है। ये सिर्फ ये सरकार आपका करम है, अल्लाह का फजल है और आपका करम है कि जब हम आ गए और नज़रें नीचे किए हुए बिल्कुल एक यानी खताकार की हैसियत से कि जैसे मुजरिम होता है डरा हुआ ना कि पता नहीं क्या फैसला सादिर हो जाए, लेकिन बस यही है कि वो नज़रों को नीचे किए हुए और किसी चीज़ को हाथ न लगाएं जाली वाली को, और अदब का तकाज़ा तो यही है। और बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें कि मौला ये तेरा फजल करम है कि तूने बुला लिया अपने महबूब के दर पे, वरना हम इस काबिल तो थे नहीं। अच्छा हज़रत, हम मदीना मुनव्वरा जब हाजिर हुए थे, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई थी, तो आपने भी देखा आप साथ थे, तो कुछ लोग ऐसा वहाँ पर सहन नबवी में बैठ जाते हैं, और मक्का मुअज़्ज़मा में भी देखा कि सहन हरम में बैठ जाते हैं हल्का बनाकर, और ज़ोर से गुफ्तगू करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम पार्क में बैठ जाते हैं या आम मस्जिद में बैठे हुए हैं। आम मस्जिद की तो हुर्मत है ही, वो आम पार्क वगैरह में जैसे पिकनिक की तरह जो है वो हम बैठ जाते हैं। तो ये कैसा अमल है, वहाँ पर किस तरह जो है वो अदब के साथ हमें रहना चाहिए। दूसरा ये सवाल के जो आदाब मस्जिद आपने इरशाद फरमाए चप्पल के, तो
تو وہاں پر اکثر آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا کہ نماز کے بعد جب نمازی نکلتے ہیں، بہت سارے نمازی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ٹھہرتے ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا اور دنیا سے آتے ہیں، وہ ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ان کا تو کام ہی صرف وہاں پر مسجد نبی میں جانا اور عبادت کرنا ہے. لیکن وہاں کے رہنے والے اور کچھ جلد باز لوگ مسجد سے جب نکلتے ہیں تو اپنی چپلیں اوپر سے پھینکتے ہیں، تو ایسا شور ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں. تو کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ذرا ارشاد فرمائیں. ادب کا تو تقاضا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ یہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں پر جنید و بایزید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے آتے ہیں. تو جتنا بھی ادب زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، اور چپل کو بہت آہستہ سے رکھنا چاہیے. اور دوسرا جیسے عام کسی مقام پر ہم جاتے ہیں اور ایسا حلقہ بنا لیتے ہیں، یا تو یہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں پر اگر ناشری بھی پڑھنا ہے تو بالکل ہلکی آواز میں، بالکل ایسا کہ یعنی کہ وہ بھی سہن کے اندر، اور اتنی ہلکی آواز میں پڑھے کہ برابر والے کو بھی صرف برابر والا سنے کہ کیا پڑھنا ہے. اب جو ایک حلقہ بنا کے اور لوگ جو سارے 3-4 مل کے پڑھتے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے. جب صحابہ اکرام کو منع کر دیا تو ہمہ شمہ کیا چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ نیک کام کے وہ تو بظاہر سمجھ رہے ہو کہ نیک کام ہے، لیکن اللہ رسول کی ناراضگی لے کر وہ آ رہے ہیں پھر. تو اس سے بچنا چاہیے. اور چپل جو ہے کبھی بھی اتنی زور سے نہیں پھینکیں جس سے آواز نہ ہو، اور اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو مطلب ان کے ذہن میں ہوتا بھی نہیں ہے کہ یار یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. مطلب کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں آج تک کہ بھائی آپ جو یہ حرکت کر رہے ہیں یہ اس سے مطلب کس کس کو ایذا ہو سکتی ہے. جو آپ کے ساتھ جو بندے کھڑے ہیں ان کو بھی ایذا ہوگی، اور پھر دوسرا وہ جو بارگاہ ہے ایسی ظاہر ہے تو وہاں آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ آپ اپنے نام اعمال میں خدا نخواستہ اگر پکڑ ہو گئی تو اس بات سے ڈرنا چاہیے. اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کچھ نہیں بھی پتا ہو تو جو علماء اکرام ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو امتیوں کو فرمایا یہی نا کہ اے میرے صحابہ تم 4 بننا 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی ہو ابھی سرکار یہ کیا کہا آپ نے؟ کہ فرمایا کہ ہاں اے میرے غلاموں 4 بننا. تو کہنے کہ سرکار ارشاد فرما دیجیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے میرے صحابہ اگر ہو سکے تو میری شریعت کا عالم بننا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت مشکل ہے ہر ایک کے لیے. یعنی سرکار کو پتا تھا ظاہر ہے کہ عالم بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور میرے آقا تو سب کی جوریاں بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی نامراد تو جا ہی نہیں سکتا سرکار کی بارگاہ سے. تو فرمایا اچھا اے میرے غلاموں اگر عالم نہیں بن سکتے تو میری شریعت کے طالب علم بن جانا. اور پھر آقا کیا فرما رہے ہیں یہ بھی بہت مشکل ہے. طالب علم بھی شریعت کا بننا اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی نہیں بن سکتا. اور میرے آقا جو ہے سب کی جوہریاں بھرنے آئے ہیں، پھر یعنی نماز رہے کہ کوئی رہ نہ جائے. فرمایا اچھا اگر عالم بھی نہیں بن سکتے طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو میرے عالموں کو سننے والا بن جانا، عالموں کی صحبت اختیار کر لینا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت زمانہ ایسا آئے تمہیں عالم کی صحبت کے لیے بھی وقت نہ ملے، یہ بھی ذرا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں کتنا یعنی دامن بھر رہے ہیں لوگوں کا کہ کوئی محروم نہ جائے. فرمایا اچھا اگر تم عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے تو عالموں سے محبت کرنے والا بن جانا. بس سبحان اللہ، بس عالموں سے محبت کرنا. تو یہ 4 بننا 5واں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو سرکار نے جو عالموں سے محبت کرنے والا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی محبت میں قائم رکھے اور ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو علماء سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ حضرت ہم وہاں نوادہ شریف جا رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا وہاں ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں. تو علماء کی رہبری علماء سے مطلب پوچھ کے جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے طور پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور وہ گناہوں کو لے کر پتہ چلے اپنے نام ایمان میں لے کر واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اچھا جب ہم کسی عالم سے رجوع کرتے ہیں جانے سے قبل کہ حضرت ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں ہمیں بتائیں تو وہ احتیاطیں بھی بتا دیتے ہیں اور وہ اپنا تجربے سے وہ چیزیں بھی بتا دیتے ہیں کہ جس سے جا کر آپ پریشانی میں مبتلا نہ ہو. وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ گروپ میں جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں تو وہاں جا کر پریشان ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے یہاں جس نے بھیجا ہے جو بھی ٹریول ایجنٹ ہے اس کو فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار ہماری گاڑی نہیں ہے ابھی تک، ہمارا ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو اب رہنمائی تو حاصل کرتے نہیں ہیں اور جا کر جو ہے وہ پریشانی کا پھر وہ سفر میں تو جو مشکلیں ہیں وہ تو ہیں ہی. حضرت صاحب کے ساتھ جب سفر کرتے تھے تو
حضرت صاحب بتاتے تھے کہ بھائی وہ سفر ہی کیا کہ جس میں مشکل نہ ہو، جس میں تکلیف نہ ہو. لیکن یہ کہ وہ مدینہ شریف میں جو اگر وہ کچھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل، یہ تو جو ہے نا ادب کے خلاف ہے. یہ بالکل علماء نے فرمایا کہ وہی وہاں تو وہاں جا کے بہت پریشان ہو گئے، یہ ہو گئے یہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت صاحب کا عمل تھا کہ جب مسجد منورہ میں مسجد الحرام میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کلام سے پرہیز کیا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب کو بہت ہی، یعنی کہ آپ کان لگا کر بھی سنیں گے تو حضرت کی آواز نہیں آئے گی. قرآن شریف کی تلاوت اس طرح کرتے تھے. اور جب حضرت کو میں نے دیکھا ہے قرآن شریف پلٹتے ہوئے صفحہ، تو حضرت صاحب ایسے نہیں پلٹتے تھے جیسے ہم لوگ کیسے کتاب پلٹتے ہیں نا، تو حضرت صاحب اس طرح نہیں قرآن شریف کو پلٹتے تھے بلکہ اس طرح کر کے آرام سے یوں کرتے تھے. اچھا اس وقت سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت اس طرح کیوں کر رہے ہیں، قرآن شریف کا ادب کر رہے ہیں یہ کسی اور. آپ پتہ چلتا ہے جب وہ ایک بزرگ سے کا قول ملتا ہے کہ جب وہ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے، جو صرف حدیث شریف جب صفحہ پلٹنا ہوتا تھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے ورق کو اس طرح پلٹا کرتے تھے. یہ مسجد نبی میں نہیں، حرم شریفین میں نہیں، اس عام جگہ پر جب درس دیا تو کہا کہ اس میں اللہ کے محبوب کا کلام لکھا ہوا ہے، اس میں ان کا قول مبارک لکھا ہوا ہے. میں کیا اتنا بے ادب اور گستاخ ہوں کہ میں اس کلام کو اس طرح کروں کہ اس سے آواز نکلے. صفحے کو آگے کر دیا یہ بس بے دھیانی میں. تو کتنا ادب کرتے تھے وہ لوگ. بزرگان دین جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ پر اپنے اعمال سے ہمیں نصیحتیں دیتے ہیں. حضرت صاحب وہاں کلام نہیں ہے کیا کرتے تھے، صلاۃ و سلام، اگر آپ نے درود پاک پڑھنا ہو، صلاۃ و سلام پڑھنا ہو تو کسی دوسرے شخص کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ و سلام وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اتنی آہستہ خود ہی سن رہے ہیں بس. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام ہمارا تقریباً ابھی 1 گھنٹہ 11 منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کیونکہ رمضان المبارک کا یہ آخری پروگرام ہے تو اس میں ہم نے الوداع کے چند اشعار پڑھنے ہیں. 1-2 اشعار 3 اشعار میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ رضوان بھائی آپ کو الوداعی نظم سنائیں گے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھاتا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، اسی آہ میں ہی دن کٹے ہیں. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع
ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند نظر چند عشق میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا، ہم سب پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مکے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آئیے مل کر اس آواز سے ہم الوداعی نظم سماعت فرماتے ہیں، جو آواز ہمارے مرشد کریم سے بہت حد تک ملتی ہے۔ میری مراد ہے صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ سخت حسرت میں ہے اہل ایمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، چشم گریاں ہیں اور سینہ بریان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کیا مہینہ عبادات کا تھا، برکات و سعادت کا تھا، کیسی کچھ رحمت حق تھی ہر آن، الوداع الوداع ماہ رمضان، عید کے مثل ایک ایک دن تھا، شب رات اس کی ہر شب تھی گویا، رات اور دن خوشی میں تھے یکساں، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہے حدیث مبارک میں آیا، رزق مومن ہے رمضان میں بڑھتا، شان رازق تھی بے شک نمایاں، الوداع الوداع ماہ رمضان، کیا مساجد میں دھوم مچی تھی، صحن و محراب میں روشنی تھی، ان میں حفاظ کا پڑھنا قرآن، الوداع الوداع ماہ رمضان، مومنوں کے کوئی دل سے پوچھے، کیسی جلدی کہے تینوں گزرے، اب ہے افسوس کرتے پریشان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اہل ایمان کی تو ہے ہوس یہ، کاش رہتا تمام برس یہ، پورا ہو جاتا تب دل کا ارمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، زندگی بخش قیوم نے گر، سال آئندہ از فضل داور،
ہوگی تجھ سے ملاقات اے جان، الوداع الوداع ماہ رمضان، باتیں کیا کیا کرے یاد تیری، اتنے دن میں ہوئی کچھ نہ پھیری، یوں چلا جلد اے پیارے مہمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، خوبیاں تیری رمضان کیا کیا، عاجز اسرار حق کہہ سکے گا، خوبیاں تیری رمضان کیا کیا، عاجز اسرار حق کہہ سکے گا، تیرے اللہ نبی ہے ثنا خوان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے اللہ نبی ہے ثنا خوان، الوداع الوداع ماہ رمضان، سخت حسرت میں ہے اہل ایمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، چشم گریاں ہیں اور سینہ بیریاں، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آخر میں ایک سوال اور اس کا جواب انشاءاللہ لے کر، میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ کون سے صحابی تھے کہ جو صحن نبی میں تشریف فرما تھے اور کچھ فاصلے پر ان کے صاحبزادے تھے، وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایک دو افراد آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اس میں وہ اپنی قمیض جھاڑ رہے ہیں۔ تو ایک دو واقعہ، تو وہ صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مگر ان کا عمل میرے خیال سے آپ ہمیں بتائیں کہ ان کا عمل کیا تھا ان کو نصیحت کرنے کا اور ان سے پوچھنے کا۔ حضرت ابو لبابہ ہے شاید، نہیں نام نہیں آتا ان صحابی کا، حضرت عمر ثابت، اور ان کے بیٹے کا نام بھی عمر بن عبداللہ تھا، ایسا کچھ نام آتا ہے۔ ہاں، وہ قمیض وغیرہ جھاڑ لیتے ابھی، تو وہ آپ نے کہا نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ روضہ رسول یعنی کہ مسجد نبوی ہے، تو اس میں اس طرح جیسے عام گھروں میں آپ یعنی جھاڑتے ہو تو اس طرح وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت ہی آرام سے اور اطمینان کے ساتھ، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی لفظش ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ نہیں، یہ ادب کا تقاضا تھا ان کا، یعنی کتنا ادب تھا ان کے اس میں، کہ اگر کپڑا بھی جھاڑ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے یعنی اتنی آپ یعنی وہ گناہ کریں اس میں۔ میں نے جو سنا واقعہ حضرت، وہ اس طرح سنا، شاید آپ میری تصحیح فرمائے اس میں، کہ وہ صحابی رسول وہاں پر تشریف فرما تھے اور ان کے صاحبزادے کچھ دور پر تھے، تو وہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اب انہیں بنالا مقصود تھا اپنے پاس، تو کیسے آواز دیں، آواز کیسے دیں؟ اچھا، اپنا جو صاحبزادے ان کے بیٹھے تھے وہ بھی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، انہیں بھی آپ نے اتنی ہمت نہیں ہوئی، ادب کے تقاضا تھا کہ اپنے صاحبزادے کو بھی آواز دے لیتے، یعنی بلایا ان کو، جس طرح تو ان کے کچھ کاغذ وغیرہ کوئی ہلکی چیز ایسی ان کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا، اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسی انہوں نے حرکت کی کہ جس سے وہ ادھر مخاطب ہو گئے، جیسے آپ ادھر منہ کر رہے ہوں اور آپ کو مجھے بلانا ہو اور آواز بھی نہیں نکالنی تو میں ہاتھ ہلاؤں گا اس طرح، یا تو یہ متوجہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ ہوا میں ایسے ہلایا، تو وہ صاحبزادے ان سے متوجہ ہوئے، تو انہوں نے اشارے سے کہا ادھر آئیے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ اپنے صاحبزادے کو بھی آواز وہ جب قریب آ گئے تو انہوں نے قریب آ گئے تو پھر انہوں نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو شخص جو ہے آپس میں اس طرح کی حرکت کریں، انہیں میرے قریب لے آؤ۔ قریب لے آئے تو آپ صحن نبی سے اور دور ہو کر لے کے جا کر اور بہت ہی ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کہاں سے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. نئے تو لوگ تھے وہاں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم مدینۃ المنورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم پر حد جاری کر دیتا, تم پر کوڑے کی سزا مقرر اب وہ نئے کرتا. لوگ ہیں اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ آپ نئے ہیں, آپ کو تو یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ چلا کہ مسجد الحرام کا ادب کتنا ہے, اور وہاں پر اگر بے ادبی کریں تو صحابہ اکرام اس پر حد بھی جاری فرمایا کرتے تھے اور کوڑوں کی سزا بھی دیا کرتے تھے. ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ کچھ آپس میں لوگ جو ہے اتنی زور زور سے گفتگو کر رہے تھے, تو آپ نے ان کو بلا کر یہی پوچھا, سوال کیا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں دیہات کے ہیں. مکہ مدینے سے باہر کے ہیں. تو آپ نے ان سے بھی یہی ارشاد فرمایا حضرت امیر المومنین نے کہ اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے میں تم پر حد جاری کر دیتا. تو ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین بے ادبی لوگوں کو سزائیں بھی دیا کرتے تھے, یعنی کہ دنیا میں بھی سزا ملتی تھی, آخرت میں تو ملے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو, اور جو اب ہوا جس سے ہر عاشق کا دل رو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے ہمارے دل سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی لغزشوں کو, گناہوں کو معاف فرمائے, اور انہیں اپنی اس خطا پر نادم ہوتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے لیے مغفرت کی دعا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور شفاعت کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے مسعود کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابن مسعود جو صحابی رسول تھے, ان کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص باہر سے آیا تھا, وہ کچھ بات چیت کر رہا تھا, تو تھوڑی سی آواز اس کی اونچی ہو گئی. تو انہوں نے تو نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہے نا میں اس کے ساتھ کیا کروں, میں کیا نہیں کروں, فوراً تلوار نکالی اور کہا کہ اب اگر تیری آواز اونچا ہوئی کہ تو کس سے بات کر رہا ہے, سید المرسلین ہے وہ, مجھے پتہ نہیں ہے, اب اگر تیری آواز اونچی میں تیری گردن کاٹ کے الگ کر دوں گا. تو یہ تھا ان کا کیا آواز نیچی کر کس کے سامنے بات کر رہا ہے, تو سبحان اللہ, اب اگر تیری آواز اونچی ہوگی تو میں تلوار نکال لیا آپ نے فوراً. اچھا حضرت, ہم نے دیکھا ہے کہ جب حضرت کے ساتھ ہم گئے اور ہم بھی لوگ گئے تو مسجد نبوی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں جہاں پر ہم چپلیں اتار دیتے ہیں, ایک تو وہ جگہ ہے جہاں باؤنڈری ہے کہ یہ حدود حرم ہے, لیکن وہاں پر فرش ہوتا ہے, قالینیں نہیں بچھی ہوتی, تو لوگ چپل لے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے, حضرت صاحب وہاں بھی چپل اتار دیا کرتے تھے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چپل لے کر بھی چلے جاتے تھے, وہ فرش وغیرہ گیلا ہوتا تھا نا, تو اس وجہ سے کہ وہاں پر پیروں میں گند وغیرہ نہ لگ جائے, اور وہاں بھی چپل کی اتارنے کی جگہ ہے. تو وہاں سیڑھیاں ہیں, ایک دو سیڑھیاں چڑھنے کے بعد میں ہم مسجد نبوی کی اندر احاطے کے اندر داخل ہوتے ہیں. جب احاطے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمارے الٹے ہاتھ پر 21 نمبر گیٹ کے پاس وہاں پر زینہ ہے اور اوپر کی جگہ ہے. تو میں نے یہ نہیں دیکھا حضرت صاحب کو کبھی اس طرف آپ نے توجہ دی ہو. اوپر بھی دیکھ لیں جا کے ذرا. ہاں ہم بھی نہیں گئے آج تک اوپر کی منزل میں, تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا حرم شریف کیسا ہے اوپر سے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ نیچے ہے, وہ حرم آرام فرما رہے ہیں, اور ہم اوپر چلے جائیں. اب ضرورت کے تحت جو لوگ جاتے ہیں صفائی وغیرہ کرنے کے لیے انہیں تو اجازت ہے, وہ الگ بات ہے ضرورت کے تحت, لیکن عام لوگوں کو جو مسجد حرام میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنی 40 نمازیں بھی پوری کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انہوں نے مستحق بننا ہے, تو انہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اوپر نہ جائیں. ہم نے تو کوشش کری نہیں کہ اوپر جائے. ہم نے تو میں نے حضرت کا دیکھا, حضرت نے تو دیکھا ہی نہیں نا اس طرف, جانا تو دور کی بات ہے, اوپر بھی کوئی ہے کوئی منزل ہے, اس طرف دیکھا ہی نہیں. کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ مواج شریف کی طرف آنکھیں ایسے کر کے گھور کر دیکھنا, یہ جھانکنا, تو حضرت کا میں نے عمل دیکھا کہ آپ تو سیڑھیوں کی طرف بھی ایسے نہیں دیکھا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صاحب سے مریدین نے کہا کہ حضرت ہمیں ریاض الجنہ جانا ہے, تو میں ساتھ تھا, تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہاں آپ چلے جاؤ, اور انور اگر تم نہیں گئے ہو تو تم بھی چلے جاؤ. تو میں نے بولا حضرت میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, آپ یہاں بیٹھیں. تو کہنے کا اچھا, میرا ہاتھ پکڑا اور ریاض الجنہ لے گئے, اور وہاں پر کہا بھائی دیکھو
ہم جس طرح قطار میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں نا، جب ہم ریاض الجنت چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے بھی ایسی ہی بھیڑ ہوگی. تو کوشش کرنا کہ 2 رکعت مختصر پڑھ کے وہاں سے نکل جانا، تاکہ دوسرے لوگ جو انتظار میں ہیں انہیں بھی موقع مل جائے. ایسا ہی ہوا، حضرت صاحب چلے گئے اور حضرت صاحب جس طرح نماز عام حالات میں پڑھتے تھے اس سے بہت ہی آدھے وقت میں 2 نفل پڑھے اور چل دیے. میں نے بھی نماز اسی جگہ ادا کی جس جگہ حضرت نے، ہم نے بھی مختصر جو حضرت کی تعلیم تھی. اب دیکھا تو مواج شریف پہ بھی بھیڑ تھی کہ حضرت وہاں پر مجھے مل جائیں گے، میں حضرت کے ساتھ پھر اس جگہ چلا جاؤں گا. تو میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں اور باب جبریل سے واپس پھر باب السلام سے ہوتا ہوا پھر دیکھ رہا ہوں حضرت مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. جب صحن اندر میں احاطے کے اندر جس در بیٹھا ہوا تھا جہاں حضرت صاحب بیٹھا کرتے تھے، جب میں نے باب عمر سے جب میں داخل ہوا اندر تو دیکھا تو حضرت اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں. یعنی کہ کتنی تیز آپ نے وہاں پر رکنا بھی جو ہے نا، وہ آپ نے مطلب وہی شعر یاد آتا ہے کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے. اور اس سے بڑی سعادت کے مدینہ منورہ جانے کے بعد ہمیں حضور کے روضہ مبارک کی حاضری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. بہت سے ایسے بھی میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب، میں آپ کو بتاؤں بڑی توجہ طلب بات ہے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مکے سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں میں مدینہ منورہ نہیں جاؤں گا، میں مکہ معظمہ ہی میں ہی رہوں گا. تو ظاہر گروپ ہے وہاں پر، ان کا ہوٹل بھی ہوا ہے اور بھی لوگ ان کے ساتھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے انہیں کچھ توجہ دلائی کہ بھائی دیکھو تم اکیلے رہ جاؤ گے یہاں پر، مدینہ منورہ ساتھ جاؤ. گروپ ہے پورا. چلے گئے مدینہ منورہ. اب ظاہر سب کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے. وہاں گئے، ہوٹل میں گئے اور ہوٹل میں جا کے ان کی تکلیف ایسی ہو گئی کہ وہ اپنے ہوٹل سے باہر نہیں نکل پائے. انہیں مجبوراً ان کو وہاں پر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے انہیں پاکستان آنا پڑا اور یہاں اگر بالکل طبیعت صحیح ہو گئی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا ہی نہیں. جو محبت سے عقیدت سے جاتا ہے حضور اسے ہی بلاتے ہیں، اور جو مجبوری کے تحت جاتا ہے کہ بھائی اب تو مجبوری ہے 40 نمازیں پڑھنی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے ہوٹل میں ہی وقت گزارتے ہیں، مسجد نبوی جاتے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور اخلاص کے ساتھ ان بارگاہوں میں حاضری کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ یہ پروگرام ہمارا لائک اور شیئر بھی فرمائیں گے. ہمارا چینل فیض نثاریہ، اس پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ آئیں گے، لوگوں کو اس کی توجہ دلائیں گے کہ اس چینل پر دین کی باتیں ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کے واقعات آپ کو نہیں سناتے، ہمارے ساتھ دن میں ہونے والے واقعات آپ کو نہیں سناتے. کوئی یہاں پر ایسے جملے نہیں ادا کیے جاتے جس پر آپ واہ واہ ہنسیں، کوئی چٹکلے نہیں سنائے جاتے. ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے بزرگوں سے سنی ہیں، وہی گفتگو ہم سماعت فرماتے ہیں یہاں پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی، اور جو عمل سے متعلق ہم گفتگو سماعت کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی نیت اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں بھی شریک محفل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین متین کی اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کے ساتھ انشاءاللہ سب سے مقرر فرشتہ جو ہے جبریل امین ہے ملائکہ کے اندر، جو ان سے بڑا کوئی یعنی کتنے مقرر فرشتے ہیں حضرت جبریل امین.
لیکن ان کا انداز کیا تھا کہ وہ سرکاری قدمین شریفین کی طرف سے حاضر ہوتے تھے، یعنی اس کا نام ہی رکھ دیا باب جبریل، اس دروازے کا نام ہی آج تک جو ہے نا باب جبریل سے جبریل امین آتے تھے، سرکار کے قدمین شریفین کی طرف سے حاضری ہوتی تھی ان کی۔ اتنا مقرر فرشتہ اللہ ہمارا کہ ہمارے محبوب کے پاس جا رہے ہو تو قدمین شریف کی طرف سے جانا، دیکھو سبحان اللہ، ماشاء تو اس سے بندہ ذرا والے کہ اس بارگاہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا عالم ہمارا پڑھنا پڑھانا سنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا واسطہ کرے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، مسلم نظام، امہات المومنین، حسنین کریمین، تمام خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ، تمام تابعین کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم اور اس کا ثواب اعلیٰ حضرت علی وبرکاتہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدر الفاضل کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مخدوم مسعود جہانگیر سمنانی کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ علامہ سید شاہ ابو القادری، قاری مسعود صدیقی صاحب، مولانا مصطفیٰ رضا خان، قاری محمد صالح صدیقی صاحب، اور ہمارے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، ان سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ مولا کریم یہ تیرا پیارا مہینہ رمضان آیا تھا، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے مولا، اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں، قصدن عمدن صاحب ہمارا تو غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اور مولا کریم رمضان کو ہم سے راضی ہو کر جانے کی توفیق عطا فرما، رمضان کو ہم سے راضی ہو کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم کو دوبارہ پھر رمضان عطا فرما، ہم کو دوبارہ پھر رمضان عطا فرما۔ مولا ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یا شافی الامراض ہمارے بیماروں کا شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کے مسائل کا خاتمہ فرما، جو پریشان ہیں ان پریشانیاں دور فرما، جو بچے ان بچیاں بغیر رشتوں کو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان قرضوں سے سبکدوش فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری بات جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ جو لوگ حضرت کی مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، ہماری یہ پوری ٹیم جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم دین کے کاموں میں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ پاکستان کا امن، ترقی اور استحکام عطا فرما۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نام صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا شافی الامراض۔ اللہم بارک فی هذا المکان، اللہم بارک لاصحاب هذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔